ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے بیت اللہ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہماری نظر میں تقدس والی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اس جگہ پہ جانے کے لیے ترستا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے میں اس جگہ میں پہنچ جاؤں، لیکن آج اس جگہ میں جو پہنچے ہوئے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ان سے پوچھیں کہ وہاں جا کر کیا نظارے ہوتے ہیں، جو لوگ ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھیں وہاں کی کیا برکتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کتنے اللہ کے انوارات نازل ہوتے ہیں، وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیت اللہ کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ کے گھر، تو کتنی حرمت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا لیکن ایک چیز ایسی ہے جو تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تجھ سے زیادہ تقدس والی ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تجھ سے زیادہ مقدس ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، ایسی کون سی چیز ہے جو بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو بیت اللہ سے بھی زیادہ تقدس والی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان کا مال ہے، مسلمان کی جان ہے، مسلمان کی آبرو ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بیت اللہ سے بھی زیادہ تقدس والی ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی ہیں۔ مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو اور مسلمان کی جان، یہ بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ اتنے اہم ہیں حقوق العباد، لیکن آج ہم